طواف کے مستحبات فقہا نے کیا نقل کیے ہیں؟ چنانچہ طواف کے مستحبات تقریباً 14 فقہا نے نقل کیے ہیں۔ نمبر 1، حجر اسود کا 3 بار بوسہ دینا۔ چنانچہ شرح النقائے کے اندر ہے ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قبلہ ثلاثاً، شرح نقایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194۔ واما مستحبات الطواف و تثلیث تقبیل الحجر، غنیۃ الناسک صفحہ 120، مناسک ملا علی قاری صفحہ 160 پر اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری صورت، حجر اسود پر 3 بار سجدہ کرنا، والسجود علیہ و تثلیثہ، غنیۃ الناسک صفحہ 120، منحت الخالق جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 573، در مختار جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے تیسری جلد صفحہ نمبر 50 پر اس کو نقل کیا، مناسک ملا علی قاری صفحہ 160 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تیسری صورت ہے طواف اس طرح شروع کرنا کہ خود حجر اسود کے دائیں طرف ہو اور پورا بدن حجر اسود کے سامنے ہو کر برابر ہو۔ چنانچہ غنیۃ الناسک میں ہے وَأَخْذُ الطَّائِفِ عَنْ يَمِينِ الْحَجْرِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنِ الْيَمَانِ، اس طریقے کی عبارت غنیۃ الناسک صفحہ 120۔ اسی کے ہم مثل عبارت فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 225، فتاوی شامی جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 504 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ چوتھی صورت ہے طواف کے دوران رکن یمانی کا استعلام کرنا، واستلام الرکن الیمانی، غنیۃ الناسک صفحہ 121، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226، فتاوی در مختار جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 511، فتاوی تاتار خانیہ جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 497 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ طواف کے دوران ذکر یا دعا میں مشغول رہنا، وَإِتْيَانُ الْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ فِيهِ، غنیۃ الناسک صفحہ 121، مناسک ملا علی قاری صفحہ نمبر 135 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ چھٹی صورت ہے مردوں کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ اگر بیت اللہ کے قریب جگہ خالی ہو اور کسی کو تکلیف نہ ہو تو بیت اللہ کے قریب طواف کرے، اور عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ بیت اللہ سے دور ہٹ کر طواف کرے، الا یہ کہ بیت اللہ شریف طواف کرنے والے مردوں سے خالی ہو۔ چنانچہ غنیۃ الناسک میں وَإِن يَكُونُ طَوَافُهُ قَرِيبًا مِنَ الْبَيْتِ إِذَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدًا وَلِلْمَرْأَةِ بعد الا اذا خلا المطاف من الرجال، اس طریقے کی عبارت غنیۃ الناسک صفحہ 122، مناسک ملا علی قاری صفحہ 160، البحر الرائق جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 586 پر اس کو نقل کیا ہے۔ ساتویں صورت یہ کہ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ طواف کے لیے رات کے وقت کا انتخاب کرے، وَطَوَافُهَا لَيْلًا، غنیۃ الناسک صفحہ 122، مناسک ملا علی قاری صفحہ 160۔ آٹھویں صورت، اگر طواف کا کوئی چکر کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر کے نامکمل رہ گیا تھا یا مکروہ طریقے پر کیا تھا تو اس کو اسرنو لوٹانا اس کے لیے مستحب ہے۔ چنانچہ غنیۃ الناسک میں واستئناف الطواف لو قطعہ قبل اتیان اکثر، یہ غنیۃ الناسک صفحہ 122، مناسک ملا علی قاری صفحہ 160 پر نقل کیا گیا ہے۔ نویں صورت حال یہ کہ طواف کرتے وقت جائز بات چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، چنانچہ غنیۃ الناسک کے اندر ہے وَتَرْكُ الْكَلَامِ الْمَبَاحِ، غنیۃ الناسک صفحہ 122، مناسک ملا علی قاری صفحہ 160 پر اس کو نقل کیا ہے۔ 10ویں صورت یہ کہ طواف کے دوران ہر اس عمل سے پرہیز کرنا مستحب ہے جو خشوع و خضوع کے منافی ہے، مثلا بلا ضرورت لوگوں کو دیکھنا، اور کوکھ پر ہاتھ رکھنا بھی منع، کوکھ جو یہ حصہ ہوتا ہے اس طریقے سے کھڑا ہونا یہ بھی منع ہے۔ غنیۃ الناسک میں ہے وَتَرْكُ كُلِّ عَمْلٍ يُنَافِي الْخُشُوعَ وَالتَّذَلُّلَ سمی والالتفات بوجہ الی الناس، اس طریقے کی عبارت غنیۃ الناسک صفحہ 122، مناسک ملا علی قاری صفحہ 160 پر نقل کیا ہے۔ 11ویں صورت یہ کہ طواف کرتے وقت نگاہ کی ہر اس چیز سے حفاظت کرنا مستحب ہے جو دل کو مشغول کرنے والی ہو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی نگاہ اپنے چلنے کی جگہ سے متجاوز نہیں ہونا چاہیے۔
चुनांचे गुनियतुन नासिक के अंदर है वसौनुन नज़र अन कुल्ली मा यशगुलहु व यंबगी अल्ला युजाविज़ बसरुहु महल मशीही। ये गुनियतुन नासिक सफ़ा 122, मनासिक मुल्ला अली कारी सफ़ा 162 पर इसको नकल किया है। नंबर 12, अगर दुआ या ज़िक्र ज़ोर से करने की वजह से लोगों को खलल वाक़ हो रहा हो तो आहिस्ता करना वाजिब है, और अगर किसी को खलल ना हो तो भी आहिस्ता करना ही ये अफजल और मसनून करार दिया गया। चुनांचे गुनियतुन नासिक के अंदर है वल असरारु बिज़्ज़िक्रि वल अदइया इल्ला इज़ा कान अल जहरु मशूशन लित्ताइफ़ैन वल मुसल्लिन फल असरारु वाजिबुन हीनइदिन। इस तरीके की इबारत गुनियतुन नासिक सफ़ा 122, मनासिक मुल्ला अली कारी सफ़ा 162 पर इसको नकल किया है। 13वीं सूरत है तवाफ़ के दौरान उन तमाम आमाल व अफ़ाल से परहेज़ करना चाहिए जो खिलाफ शरीयत हो। चुनांचे गुनियतुन नासिक में है वअयन ज़हू तवाफ़ अन कुल्ली माला। इस तरीके की इबारत गुनियतुन नासिक सफ़ा 122 पर नकल की गई है। 14वीं सूरत दौरान तवाफ़ वगैरह अगर किसी ऐसे आदमी पर नज़र पड़ जाए जिसमें कोई नुक्स हो या वो मनासिक का पूरा इल्म न रखता हो तो उसकी तहक़ीर नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर मुनासिब हो और आपकी ज़ुबान वो शख्स अगर समझता हो तो उसे नरमी के साथ बता देने में ये भलाई का ज़रिया है। चुनांचे गुनियतुन नासिक में वहतिक़ारु मिन फ़ीहि नक़्सु औ जहलिन बिन मनासिक व यंबग़ी अन युअल्लिमहु बिरिफ़्क़िन। गुनियतुन नासिक सफ़ा 122 पर इसको नकल किया गया है। चुनांचे ये सारी तफसीलात जो है किताबुल मसाइल के अंदर भी नकल की गई। किताबुल मसाइल की 3री जिल्द सफ़ा नंबर 239, 240 और 241 पर जो है इसको नकल किया गया है। उन्वान है तवाफ़ के मुस्तहब्बात।